نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معزز سامعین گرامی قدر، کل کے درس میں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کے اہدنا الصراط المستقیم تک مختصر سی بات کی تھی کہ جب بندہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے تو بندہ اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام جہانوں کا پالنے والا تو ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی مہربان ہے، تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو تیرے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں کہ عبادت تیری کریں گے، مدد کی ضرورت پڑی تو تجھ سے مدد مانگیں گے۔ اب جب بندہ اتنی تعریفیں کرتا رہا، اللہ رب العزت کی حمدیں بیان کرتا رہا، اللہ کی صفتیں بیان کرتا رہا، اللہ کے ساتھ عہد کرتا رہا، تو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک بندہ پہنچ گیا تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، فاسأل یا عبدی، اے میرے بندے، تو نے میری تعریفیں کی ہیں، تو نے میری صفتیں بیان کی ہیں، تو نے مجھ سے عبادت کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ میری ہی عبادت کرے گا، تو مانگنا، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھ سے اولاد مانگنا چاہتا ہے؟ تو بیٹیاں بیٹے مانگنا چاہتا ہے؟ تو سونا اور چاندی مانگنا چاہتا ہے؟ تو کاروبار کی ترقی مانگنا چاہتا ہے؟ تو رزق میں برکت مانگنا چاہتا ہے؟ تو سونا چاندی مانگنا چاہتا ہے؟ مال و زر مانگنا چاہتا ہے؟ زمین اور جائیداد مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ میرے بندے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جو اتنی لمبی تیری تعریفیں کی ہیں، تیری ثنائیں بیان کی ہیں، اے اللہ تیری صفتیں جو ذکر کی ہیں اور تیری عبادت کا جو وعدہ کیا ہے، تو یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا کہ میں تجھ سے دولت مانگنا چاہتا ہوں، تجھ سے دنیا مانگنا چاہتا ہوں، تجھ سے اولاد مانگنا چاہتا ہوں، تجھ سے سونا اور چاندی مانگنا چاہتا ہوں، تجھ سے عہدہ اور اقتدار مانگنا چاہتا ہوں، اے اللہ نہیں، بلکہ یہ چیزیں تو تو نے اپنے دشمنوں کو بھی دی ہیں، وہ لوگ جو تجھے مانتے نہیں ہیں تیرے دشمن ہیں، ان کو ہم سے زیادہ دی ہیں، اللہ ہم تو تجھ سے یہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم تجھ سے وہ نعمت مانگ رہے ہیں جو نعمت تو صرف اور صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو عطا نہیں فرماتا، اور وہ ہے ہدایت۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگ رہا ہے، تو اس بندے کے پاس کیا ہدایت نہیں ہے؟ جب یہ اللہ کے گھر میں باوضو ہو کے مسجد میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ رو ہو کے کھڑا ہے، اللہ کے در پہ کھڑا ہے، تو کیا اس کے پاس ہدایت نہیں تھی کہ یہ پھر ہدایت مانگ رہا ہے؟ اور یہی سورت انبیاء پڑھتے رہے ہیں نمازوں میں، صحابہ کرام پڑھتے رہے ہیں، اللہ کے ولی بھی یہی صورتیں پڑھتے ہیں، تو کیا ان کے پاس ہدایت نہیں تھی؟ ہدایت تھی تبھی تو وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے۔ تو علماء اکرام نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ ہدایت کا جو معنی ہے، یہاں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے اراۃ الطریق، یعنی رستے کا دکھانا، اور ایک معنی ہے ایصال المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ اراۃ الطریق، رستہ دکھانا، اس کو یوں سمجھیے، کوئی بندہ ایبٹ آباد میں آ گیا، اب وہ کسی بندے کی دکان کا یا گھر کا پتہ پوچھ رہا ہے،
تو کسی سے پوچھتا ہے کہ فلاں بندے کے گھر جانا ہے یا اس کی دکان پہ جانا ہے، وہ کہاں ہے، تو آدمی سے وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ فلاں چوک میں جائیں، فوارہ چوک میں جائیں، پہلی گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں جائیں، تو چوتھی نہیں تو پانچویں جو دروازہ ہے وہ اس بندے کا گھر ہے۔ یہ اراد طریق رستہ دکھا دیا کہ آپ یہاں سے جائیں، ادھر جائیں اور ادھر جائیں، فلاں جگہ آپ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ رستہ بندے نے دیکھ لیا ہے، یہ اللہ نے دکھا دیا کہ یہ بندہ اللہ کے گھر میں آ گیا، یہاں اللہ کے سامنے سر و سجود ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں اراد الطریق۔ لیکن بندہ جو یہاں پہ مانگ رہا ہے وہ ہے ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے، بندہ بازار میں آیا، اب جس مقام پہ جانا چاہتا ہے جگہ سے ناآشنا ہے، تو کسی نیک آدمی کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ گیا، اب یہ اس سے رستہ پوچھ رہا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو اس بندے نے سوچا، رحم دل آدمی تھا کہ یہ بیچارہ اس کو رستہ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گلیوں میں گھومتا پھرتا رہے گا، پریشان ہوگا، چلو میں اس کا ہاتھ پکڑوں، اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور جہاں جانا ہے وہاں اس کو پہنچا کے آ جاتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں تو جنت کے اندر پہنچا دے، ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہدایت کا یہ معنی کرتے ہیں، ادم ہدیتنا، کہ اے اللہ ہمیں صرف ہدایت دے نہیں بلکہ ہدایت کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ قائم بھی رکھنا۔ اور حضرت امام مظہری، تفسیر مظہری کے مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی کرتے ہیں اہدنا، اے ثبتنا، کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کے اوپر ثابت قدم بھی رکھ۔ یہ ثابت قدمی بھی بندہ اس دعا کے اندر اللہ سے مانگ رہا ہے، کیوں؟ جس بندے کا خاتمہ یعنی موت تک جو بندہ ہدایت میں رہا وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جو موت سے پہلے ہدایت سے ہٹ گیا، ثابت قدم نہ رہ سکا، تو وہ بھی آدمی ناکام اور نامراد ہوا، ساری زندگی کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ تو ثابت قدمی کی دعا بندہ مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا ثابت رکھ کہ تو میری ایسی مدد کر، اس طریقے سے ہدایت عطا فرما کہ مجھے پکڑ کے دنیا کی ہر قسم کی مشکلات جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں ان سے گزارتا ہوا سیدھا جنت کے اندر مجھے داخل فرما۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اچھا اب ہدایت کہتے کسے ہیں؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں ہدایت کے دو قسمیں، ایک ہے فطری ہدایت اور ایک ہے کسبی ہدایت۔ جو فطری ہدایت ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان تو انسان جانوروں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ فطری ہدایت کیا ہے؟ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کو اللہ نے ایک فطری ہدایت عطا فرما دی ہے کہ وہ کیسے، کس نے اس کو سکھایا کہ وہ سیدھا جاتا ہے اور اپنے ماں کا دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ یہ فطری ہدایت ہے، اس کو کسی دوسرے نے نہیں بتایا بلکہ خود بخود وہ جا کے اپنی ماں کا دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ فطری ہدایت ہے مرغی کے بچے ہیں، جیسے ہی اس کو بلی نظر آتی ہے یا آسمانوں پہ چیل اڑتی نظر آتی ہے وہ فوراً اپنی ماں کے پروں کے نیچے گھس جاتے ہیں۔ یہ کس نے اسے سکھایا ہے؟ یہ فطری ہدایت ہے جو فطرتاً پیدائش کے طور پہ فطرتاً ہر چیز کو حاصل ہوتی ہے، یہ انسانوں کو بھی حاصل ہے، یہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ اور دوسری ہدایت ہے کسبی۔ یہ کسبی ہدایت اللہ تعالیٰ کے قرآن، آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے پھر 4 درجے علماء اکرام نے لکھے ہیں۔ پہلا درجہ اس ہدایت کا ہے انابت، یعنی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، عاجزی کرے، انکساری کرے، اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا کرے۔ اسے انابت کہتے ہیں۔ جب بندہ انابت اختیار کر لیتا ہے تو
ہدایت کا دوسرا درجہ ہے ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو سیدھے راستے پہ ڈال دے، اس کی سمت سیدھی ہو جائے، اس کو گناہ برا لگنے لگ جائے، اس کو نیکی کی طرف رغبت نصیب ہو جائے۔ اور تیسری قسم ہے استقامت، کہ جب بندے کو ہدایت مل گئی، اب بندہ اس کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے کی کوشش کرے، جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں سے بچا کے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھے۔ تو جب بندہ استقامت اختیار کرے گا تو اس کو ہدایت کا چوتھا درجہ نصیب ہو جائے گا، اور وہ ہے ربط القلب، یعنی دل کے اوپر اللہ رب العزت گرا ڈال دے۔ جس آدمی کو یہ ربط قلب نصیب ہو جائے، اگر اللہ کی اس ہدایت والے راستے میں اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تو ان کو تکلیفوں کو برداشت کرنے کے اندر بھی مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، جو اولیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے تفاسیر کے اندر لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، سیدھے راستے کی دعوت دیتے تھے، تو آگے سے وہ لوگ اتنے پتھر مارتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پتھروں کے پہاڑ کے نیچے دب جا کرتے تھے، اور پھر وہ لوگ پتھر مار مار کے چلے جاتے۔ پھر جبریل علیہ السلام آتے، اپنا پر مار کے ان پتھروں کو ہٹاتے اور نیچے سے حضرت نوح علیہ السلام کو نکالتے تھے۔ تو یہ تکلیف کے پتھر کھا کھا کے بھی اللہ کے دین کو بیان کرتے تھے، یہ ان کو لذت محسوس ہوتی تھی کہ میں جو مار کھا رہا ہوں اپنے اللہ کے لیے کھا رہا ہوں۔ تو یہ ربط القلب، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کے اوپر گرا لگا دے کہ بندے کی سوئی ایک اللہ کی ذات کے اوپر اٹک جائے، اب بندہ کبھی دائیں بائیں نہ ہو اور ہمیشہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا رہے۔ تو انسان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، انعمت علیہم، جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا۔ اب جن لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا وہ لوگ کون ہیں؟ کن لوگوں کے راستے پر چلنے کی بندہ دعا مانگ رہا ہے؟ تو 5واں پارہ اور سورہ نساء، اس سورہ نساء کی اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی، والرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ، یہ لوگ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ فرمایا من النبیین، وہ اللہ کے نبی ہیں، والصدیقین، اور سچے ہیں، والشہداء، اور شہید ہیں، والصالحین، اور نیکوکار لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ تو 4 قسم کے طبقے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اور انہی 4 قسم کے لوگوں کے راستے پر چلنے کی بندہ ہر نماز میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے نبیوں کے راستے پر چلانا، اے اللہ مجھے صدیقین کے راستے پر چلا، والشہداء، اور اے اللہ شہداء کے راستے پر چلا، والصالحین، اور نیکوکار لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو جب بندہ سچے دل سے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی نیک لوگوں کے راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب گلستان کے اندر فرماتے ہیں کہ صحبت صالح را صالح کند، صحبت عاصیاں را عاصی کند۔ جو آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، ان کی مجلس میں جاتا ہے، تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسے نیک بنا دیتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ اللہ کی نافرمان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے یہ برا بن جاتا ہے۔ تو اور پھر اس کی مثال 15ویں پارے میں سورہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ جو 6 بندے تھے اصحاب کاف، 5 یا 6 یہ لوگ ہیں، اور یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وقت کا بادشاہ ان کو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے انہوں نے بتوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ نے انہیں مجبور کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
یہ لوگ جب میرے لیے ڈٹ گئے تو میں نے ان کے دل کے اوپر گرہ لگا دی۔ اب یہ بادشاہ کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم جانتے ہو تمہیں کتنی سخت سزا مل سکتی ہے، تمہیں پھانسی دی جا سکتی ہے۔ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اپنے اللہ کے چھوڑ کے کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے۔ تو بادشاہ نے وقت دیا کہ کل تک کا تمہیں وقت ہے، وگرنہ اگر تم اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اپنا علاقہ ہی چھوڑ کے نکلتے ہیں، اور رستے کے اندر ان کو ایک چرواہا ملتا ہے جو بکریاں چرا رہا تھا، اور بکریاں چرانے والوں کے ساتھ زیادہ تر کتا بھی ہوتا ہے، بکریوں کی حفاظت کے لیے جو ان لوگوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے۔ تو اس چرواہے کے ساتھ بھی ایک کتا تھا۔ اس نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ بادشاہ ہمیں بتوں کے سامنے سجدہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اور ہم اکیلے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہتے، لہذا ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں بادشاہ ظلم کرے گا اور زبردستی ہمیں بتوں کے سامنے جھکائے گا۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ یہ تو میں بھی چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا چاہتا، لہذا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تو اب یہ چھٹا یا ساتواں آدمی چرواہا بھی ان کے ساتھ چل پڑا، لیکن جب یہ کچھ آگے گیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اس چرواہے کا کتا بھی ساتھ آ رہا ہے، تو مفسرین نے لکھا انہوں نے اس کتے کو ڈرایا اور اس کو بہت بھگانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ بول کے کہتا ہے کہ تم اگر اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہو، تم اگر اللہ والے بن گئے ہو تو مجھے اپنے ساتھ رہنے دو، تم نیک لوگوں کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، جب تم کہیں آرام کرو گے تو میں تمہاری حفاظت کے لیے وہاں پہ بیٹھوں گا اور تمہارا خیال کروں گا۔ اب جب یہ اصحاب کہف غار کے اندر گئے اور وہاں سو گئے تو یہ کتا دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے ان کی حفاظت کرتا رہا ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت اس کتے کو حاصل ہو گئی تھی، تو کل قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے اور یہ اصحاب کہف جب جنت کے اندر جائیں گے تو اصحاب کہف کا یہ کتا یہ بھی ان کے ساتھ جنت کے اندر اس کو جانا نصیب ہوگا۔ اللہ اس کو انسانی شکل عطا فرمائیں گے اور انسانی شکل میں یہ کتا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ کیوں؟ اس کو اللہ والوں کی صحبت حاصل ہو گئی تھی۔ تو اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، مسجدوں کے اندر نیک محفلوں میں بیٹھنا، یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، اور جو ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی دین کی باتیں سنتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو پسند بھی فرماتے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما، اللہ تو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرض آسان فرما، اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ مجبوروں کی مجبوریاں دور فرما، اے الہ العالمین جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں اپنے خزانوں سے رزق نصیب فرما، اے اللہ رزق کی برکتیں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں سب کو جائز روزگار نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولادیں عطا فرما، اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولادوں کو فرما بردار بنا، اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے عقیل بھائی کی اہلیہ بیمار ہے، اس نے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ تو ان کے گھر والوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ شفاء کاملہ نصیب فرما، اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے الہ العالمین دنیا میں جہاں کی مسلمان مظلوم ہیں سب کو ظلم سے نجات نصیب فرما، اے اللہ تمام کفری طاقتوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا فرما۔
اے الہ العالمین ہم سب کے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے مولا سب کی بخشش فرما، اے اللہ سب کے درجات بلند فرما، اے اللہ وہ لوگ جو بیچارے دنیا سے چلے گئے آج کوئی ان کے پیچھے دعا کرنے والا بھی نہیں ہے، اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات بھی بلند فرما، اے اللہ جب ہماری موت کی باری آئے تیرے فضل سے ہماری زبانوں سے جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔